غیر مسلم جیسے اسلام کے بہت سارے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ مسلمانوں کی قربانی پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی، مینا میں اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے، وہاں تو سینکڑوں اونٹ ہوتے ہیں اور وہ قصائی جو ہے وہ چھرا لے کے ایک ایک کو نہر کر رہے ہیں، وہ لائن لگی ہوئی ہے اونٹوں کی۔ اس پہ جو کمنٹس میں نیچے ہندوؤں کی جو گالیاں ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے، جس جانور پہ تم سوار ہوتے ہو اس بھی بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، یہ زیادتی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جس جانور پہ سوار ہوتے ہو، جو جانور تمہاری اتنی خدمت کرتا ہے، اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر رہے ہو؟ یہی اشکال ان جانوروں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں نے بیچاروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے کہ ہم ایک دن میں لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے جانور کاٹ دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں جانور کو انسان اپنے فائدے کے لیے کاٹتا ہے، یہ تو پوری دنیا کرتی ہے، صرف مسلمان نہیں کرتے، گورے بھی کاٹتے ہیں ہندوؤں کے علاوہ۔ اب تو ہندو بھی گوشت کھاتے ہیں تسلی کے ساتھ، وہ پرانا زمانہ تھا ہندو کہتے تھے ہم گوشت نہیں کھاتے، اب تو بہت کھاتے ہیں گوشت۔ ہمارے ایک دوست تھے، میرے سگے بھائی کے دوست تھے اسٹاک ایکسچینج میں، میرے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے، تو ان کے ایک دوست تھے ہندو، تو میرے بھائی نے ایک دن سب نے وہاں اسٹاک ایکسچینج میں گوشت ووشت پکایا، تو وہ ہندو نے بھی کھا لیا، پہلی دفعہ کھایا، اس کو بڑا مزہ آیا۔ تو 2-4 دن کے بعد وہ آیا، کہنے لگا کہ یار میں تو اب گوشت ہی کھاتا ہوں، بڑا مزہ آیا مجھے اور میں بہت کھایا میں نے۔ تو میرے بھائی نے پوچھا اتنا گوشت کیسے کھایا؟ انہوں نے کہا جو ہمارے گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہم نے ذبح کر کے کھا لیا۔ ہم نے کہا لے بھائی، جب کھا نہیں رہے تھے تو گائے کا بھی نہیں کھا رہے تھے، اب کھانے پر آئے تو کوے کھانا شروع کر دیے۔ تو اب ہندو بھی کھا رہے ہیں، پوری دنیا جانوروں کو مارتی ہے، کاٹتی ہے اپنے فائدے کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے کاٹنے کا اسٹائل کیا ہے اور غیر مسلموں کے مارنے کا اسٹائل کیا ہے۔ مسلمان جس طرح سے جانور کو کاٹتا ہے، اس میں جانور کو تکلیف بے انتہا کم ہوتی ہے۔ یہ جانور کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ جانور کے ساتھ احسان ہے کہ اسلام میں جانور کو قتل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں جانور کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے، اور غیر مسلم جانور کو مارنے کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں جانور کو اذیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جانور کو مارنے کے جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں سب جانور کے لیے عذاب ہیں، اور ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں جانور تڑپتا بہت ہے، ترس بہت آئے گا، مگر جانور کو تکلیف بہت ہی کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب گلے پہ جانور کے چھری چلتی ہے تو یہ جو بلڈ ہے نا ہمارا دل سے، یہ رگوں کے ذریعے کہاں پہنچتا ہے؟ شریانوں کے ذریعے دماغ۔ جیسے ہی یہ رگیں کٹ گئی ہیں بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی طرف، بولو نا بھائی، ختم۔ اب اس میں درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم تو نہیں ہوئی لیکن بہت کمزور ہو جاتی ہے، بہت کمزور۔ لیکن ہمیں حکم ہے پیچھے سے نہ کاٹیں جانور۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو جانور کا جو دماغ کا ایک حصہ ہے وہ باڈی کو وہ پیغام دیتا ہے کہ بھئی ایمرجنسی نافذ کر دو، کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رگیں شریعت کہتی ہے نہ کاٹو، تاکہ دماغ سے میسج باڈی کو جائے اور باڈی تڑپے اور جلدی سارا خون نکل جائے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ دیکھو اللہ کی کیسی حکمت ہے ذبح کرنے میں، تڑپایا جا رہا ہے، تکلیف نہیں دی جا رہی۔ ہمارے دماغ کے کچھ حصے لاشعوری طور پہ کام کرتے ہیں جن میں ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، تو ہمیں حکم ہے جانور کو سامنے سے کاٹیں، پیچھے سے نہ۔ پیچھے سے کاٹا جانور مرے گا تو فوراً، لیکن خون نہیں نکلے گا جسم سے، جو گندا خون ہے خون نہیں نکلے گا۔ تو شریعت نے حکم دیا یہاں سے کاٹ کے دماغ کا جو سوچنے والا حصہ ہے، جو درد کو محسوس کرتا ہے، اس کا کنیکشن ختم کر دو۔ اس کو جب سپلائی نہیں ملے گی نا، پاور نہیں ملے گی، تو وہ سوچنا محسوس کرنا بند کر دے گا۔
وہ محسوس کرنا بند کرے گا. لیکن دماغ کا وہ حصہ جو لاشعوری طور پر سوچتا ہے اس کو زندہ رہنے دو, تاکہ وہ باڈی کو آرڈر کرتا رہے تڑپنے کے لیے, اور جانور لاتے مارے اور بلڈ اس کا سارا نکل جائے. اس سے بہتر طریقہ جانور کو کاٹنے کا کوئی ہو نہیں سکتا. اسلام نے ایسا طریقہ رکھا ہے جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور اس کا گوشت گندے خون سے پاک ہو جائے. باقی دنیا میں جتنے طریقے رائج ہیں ان میں جانور تڑپتا کم ہے لیکن وہ اذیت بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. تو یہ جانور پر احسان ہے کہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں, یہ جانور کے لیے عذاب نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اگر اس جانور کو زندہ چھوڑ دیا جائے جیسے کہ ہندو چھوڑ دیتے ہیں زندہ, تو جانور کے بڑھاپے میں اور انسان کے بڑھاپے میں فرق ہے. انسان کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جانور کے بڑھاپے میں خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو وہ عذاب سے مرتا ہے, تکلیف سے مرتا ہے. تو اللہ نے حکم دے دیا نا کہ جوان ہے اور اس کی زندگی مقصود بھی نہیں, تو تمہارے لیے بنایا, ذبح کر کے کھا جاؤ تاکہ اس کو تکلیف بھی کم ہو اور یہ بڑھاپے سے پہلے اب ٹھکانے لگ جائیے. کیونکہ جانور کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ دیکھ لو جنگلوں میں جو شیر ہوتے ہیں بوڑھے, یا جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں, ان کی ڈاکومنٹریز ہیں, دیکھو کیسے اذیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے. ان کے پاس تو اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس. یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئے گی جو اسلام کو دین فطرت سمجھتے ہیں. اسلام کا اس لحاظ سے انہوں نے مطالعہ کیا کہ یہ دین فطرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. میں حیران ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اس کے بچے سے الگ کرنے سے منع کیا ہے. آج کل بھینسوں کے بچے ہوتے ہیں, بھینسوں کے مالکان وہ بچہ بیچ دیتے ہیں. بھینس اتنا تڑپتی ہے غم سے, یہ جائز نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ ایک دفعہ ایک پرندے سے ایک صحابی نے ایک پرندے کے گھونسلوں سے بچے کو ہٹا لیا, تو وہ پرندہ بیچارہ جو بچوں کی ماں تھی وہ چیخنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا کہ اس کو واپس رکھو. جانوروں کے ساتھ حسن سلوک صرف ہے ہی اسلام میں, اسلام کے علاوہ کہیں بھی جانوروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک نظر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا, اس کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر وزن زیادہ لاتے ہو اور اسے خوراک کم کھلاتے ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل لنا فی البہائم اجرا, اگر ہم جانور پر احسان کریں تو کیا ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, ہر تر جگر والی مخلوق پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. ہر وہ مخلوق جس میں زندگی ہے اس پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پچھلی امتوں میں ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اسے پیاس لگی تھی, بہت بے چین ہوا, کنویں میں اتر کے پانی پیا, باہر نکل کے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا ہے. اس شخص کو ترس آیا کہ جو کنڈیشن تھوڑی دیر پہلے میری تھی وہی کنڈیشن اس کتے کی ہے. وہ نیچے گیا اور اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر له, اللہ کو اس کا یہ احسان اور یہ عمل پسند آیا, اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عورت نے ایک بلی سے تنگ آ کے, بلیاں ہوتی ہیں نا کبھی یہ کھا رہی کبھی وہ کھا رہی ہے, اس بلی کو باندھ دیا کہیں درخت سے کسی کھونٹے سے, نہ اسے کھانے دیا اور نہ اسے پینے دیا. وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے, بولو بھائی, مر گئی. فرمایا اس بنا پر اللہ نے اس عورت کو جہنم کی آگ میں داخل کیا ہے کہ ایک بلی پر ایسا ظلم کیوں کیا. کہ پھر جانوروں کو مارتے کیوں ہیں بھائی؟ مارتے اپنے فائدے کے لیے ہیں. روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی. جسمانی فائدہ ہے گوشت, کیونکہ اللہ نے گوشت کا آلٹرنیٹ
غذا میں کوئی پیدا نہیں کیا. اب ہندو پوچھے گا کہ گوشت کیوں کھاتے ہو, روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا؟ چاول, دال, مٹر, کریلے, یہ اتنی ساری چیزیں کھانے کے لیے ہیں, کیا ضرورت ہے گوشت ہی کھایا جائے؟ تو ہم بھائی ہندوؤں سے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کھا کے دیکھو. دیکھو ہمارے جو, میں کرکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتا اور میں ان کھیلوں میں پڑھنے کو جائز بھی نہیں سمجھتا, لہو و لعب ہے, اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. لیکن ہمارے ایک پرانے وہ تھے, بالر تھے, اسپیڈ اختر, نام ان کا شعیب اختر تھا, لیکن لوگوں نے ان کا کیا نام رکھا ہوا تھا؟ اسپیڈ اختر. بہت فاسٹ بالنگ کراتے تھے وہ. کسی ہندو پلیئر سے, بالر سے انٹرویو لیا, مجھے کسی نے بتایا, میں نے براہ راست نہیں دیکھا, یہ انٹرویو لیا گیا کہ آپ اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کراتے جتنے شعیب اختر عرف اسپیڈ اختر صاحب کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں کراتے؟ تو اس بالر نے کہا کہ وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت نہیں کھاتے. تو بھائی اگر گوشت کھاؤ گے تو بالنگ کی اسپیڈ, بولو بھائی, تیز ہو جائے گی. اب وہی شادیوں کا بھی آ جاتا ہے, کیا کریں, ہندو 4 شادی کا قائل نہیں ہے, دالیں کھا کے 4 شادیوں کا شوق پیدا نہیں ہوتا بھائی. یہ مسلمان جس کو اللہ نے گوشت کھلائے اس کے لیے 4 شادیاں, آپ کے لیے تھوڑی ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھ سے خواہش نفس برداشت نہیں ہوتی, میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گوشت کھاؤ اور اللہ کی حلال چیزوں سے اجتناب مت کرو. تو پتہ چلا گوشت کھانے سے انسان میں قوت بڑھتی ہے, طاقت آتی ہے جسم میں. دیکھو یہ جو درندے ہیں نا, درندے اور جو چرندے ہیں, ان میں فرق کیا ہے؟ شیر کی اور بکری کے لائف اسٹائل میں فرق دیکھو آپ. دہشت بکری میں ہے یا شیر میں؟ شیر کی خوراک کیا ہے؟ لوسن ہے. کتنی گڑیاں لوسن کی کھاتا ہے وہ. شیر کی خوراک کیا ہے میرے بھائی؟ گوشت. اور بکری کی خوراک گھاس. تو جب گھاس کھاؤ گے, یعنی کھیرا ککڑی بھی تو گھاس ہی ہے ایک طرح کی, تو حرکتیں کیسی ہوں گی؟ بکری جیسی. اور گوشت کھاؤ گے تو آواز میں بھی دم پیدا ہوگا. اور اللہ نے مسلمان کو جہاد کے لیے بھی پیدا کیا ہے. یہ جو ہمارے فوجی ہیں نا, جو اتنے بڑے بڑے لمبے تڑنگے باغا بارڈر پہ آپ نے دیکھا ہوگی, گوشت کی وجہ سے ہیں, نسلوں سے گوشت کھاتے آ رہے ہیں. آواز میں دم پیدا ہوتا ہے گوشت کھانے سے, قوت غضبیہ بڑھتی ہے. غضب دیکھو, شیر کو جب غصہ آتا ہے کیسا غراتا ہے. جتنے گوشت کھانے, بلی کو دیکھ لو, جب غصہ آتا ہے غراتی ہے, انسان ڈر جاتا ہے. بکری نہیں غراتی, بکرا بھی نہیں غراتا. بکری کو زیادہ تنگ کرو, بولے کیا مزاق ہے بھائی, بس زیادہ اتنا کہے گی. بکری کو اگر تنگ کرو نا زیادہ, تھپڑ مارو, یہ کرو وہ کرو, میں کرتی اور زیادہ زیادہ ایک سینگ مانگ دے گی بس. بلی سے پنگا لیا, ایک حد تک برداشت کرے گی, اس کے بعد رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گی. جانور ہے تو اس کو احساس نہیں ہے کہ کس پہ حملہ کرنا ہے کس پہ نہیں. انسان جب گوشت کھائے گا قوت غضبیہ بڑھتی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے کہ بھائی یہ غصہ بیوی پہ, بچوں پہ, ابا پہ جاری نہیں کرنا. اور بیوی پہ تو جاری کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی تو گوشت کھا رہی ہے نا ٹھیک ہے نا, وہ تو زیادہ کھا رہی ہے. یہ اللہ نے اپنے اور اسلام دشمنوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب ملک کے دفاع کا وقت آئے, ملک و ملت کے لیے لڑنا پڑے, بلا وجہ نہیں لڑو, خام خواہ میں گوشت کھا کے لڑ رہے ہو پھٹے بازی. جب ملک اور ملت کے لیے لڑنے کا وقت آئے تو پھر ایسے غراؤ جیسے شیر دھاڑتا ہے. اور جو بکری کھائے گا اس میں غرانے کی طاقت نہیں ہوگی, وہ تمہاری دھاڑ سن کے بھاگ جائے گا. ہمارے حضرت شعر پڑا کرتے تھے, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپکنا. مجاہدین کے لیے لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. ویسے ہی شوق ہوتا ہے پھر انسان کا. تو چونکہ امت مسلمہ کمزور ہے, اس میں جب تک لڑائی کی طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ امت اپنی بقا نہیں رکھ سکتی. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو کیا کھلایا؟ بولو بھائی, گوشت کھلایا. ہاں,
اب گوشت ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بھئی گوشت کھاؤ گے یہ بیماری، وہ تو گوشت کی وجہ سے نہیں، گوشت کھا کے جو انرجی پیدا ہو رہی وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی. کھا رہے ہیں گوشت، کام بکریوں والے کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ظاہر ہے جو چیز کھاؤ گے تو پھر اس حساب سے چلو بھی نا. کھا رہے ہو آپ گوشت صبح شام، اور سارا دن آفس میں لیپ ٹاپ پہ ٹک ٹک ٹک، بس یہ انگلیاں یہ ورزش ہو رہی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے. پھر تو منع ہی کیا جائے گا. ڈاکٹر صحیح کہیں گے بھائی تم گوشت کھا رہے ہو تو پھر ایکسرسائز کرو اور جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، ظالموں سے لڑو، مظلوموں کی مدد کے لیے لڑو. نہیں لڑو گے تو پھر غلط جگہ پہ لڑنا شروع ہو جاؤ گے، پھر بیوی پہ غصہ اتارو گے، ابا پہ اتارو گے، اماں پہ اتارو گے، بچوں کو خام خمے. تو ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ غصہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا؟ اس لیے تو ہمارا اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے گوشت میں، اور روحانی فائدہ بھی ہے. روحانی فائدہ کیا ہے کہ جب بقرعید میں اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.